السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، فرماتے ہیں میں ہجرت کر کے دمشق چلا گیا، اس کے بعد کسی کو طلب علم کی جستجو آرزو خواہش ظاہر ہوئی اور اس شخص کو علم ہوا کہ ابو درداء نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت سے فرامین سنے، یعنی حضرت ابو درداء کے پاس آپ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین ہیں۔ تو یہ شخص مدینے سے چلا دمشق کے لیے تاکہ ابو درداء سے جا کر کے اللہ کے رسول کا ایک فرمان سنے۔ تو ایک فرمان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سننے کے لیے مدینہ منورہ سے دمشق پہنچے اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر کے عرض کی میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں، مجھ کو پتا چلا کہ آپ کے پاس بہت سارے فرامین مصطفیٰ ہیں، تو ان میں سے صرف ایک فرمان سننے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ یہاں میری کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی شہر دیکھنے کی غرض سے بھی نہیں آیا کہ دمشق دیکھ کر کے آؤں کتنا خوبصورت شہر ہے، کوئی میری جان پہچان والے والے، صرف آنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ ایک فرمان مصطفیٰ آپ سے سن سکوں۔ تو یہ تو اس کے لیے ہے جو صرف ایک فرمان ایک حدیث سننے کے لیے مدینے سے دمشق گیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم بھی طلب علم اپنے سینے میں اپنے دل میں اجاگر رکھیں۔ یہ طلب علم کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم باقاعدہ کسی ادارے میں داخلہ لیں، 8 سال 10 سال متواتر وہاں پڑھ کر کے پھر ہم طالب علم کہلائیں گے، بلکہ آپ جمعے کے لیے مسجد میں آئیں تو دل میں ارادہ رکھیں کہ ہر سے جہاں سے آپ چلے ہیں کہ ہم علم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، حدیث رسول سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، قرآن کی تفسیر سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم دین سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس لیے کہ خالص داخلہ لے کر باضابطہ طریقے سے کسی مدرسے کسی ادارے میں رہ کر کے علم حاصل کرنا تبھی طالب علم نہیں کہلاتا۔ تو اس آنے والے نے کہا ابو درداء میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ ایک فرمان رسول آپ سے سن سکوں۔ تو آپ نے اس سے کہا سنو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی ایسے راستے میں چلتا ہے کہ جس میں اس کی غرض صرف علم حاصل کرنا ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس راستے کو اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے اور اس کے لیے جنت کی راہیں ہموار کر دیتا ہے، جنت کا راستہ اس کے لیے آسان فرما دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو اس کے لیے جو خالص ایک فرمان سننے کے لیے چلا ہے، پھر جو بہت سارا علم حاصل کرنے کی غرض سے گھر چھوڑ کر کے چلتا ہے۔ اور فرمایا جو اپنے گھر سے چلا، چاہے وہ 20 کلومیٹر سے چلا ہو یا 2000 کلومیٹر سے چلا ہو، اگر طلب علم کے لیے نکلا ہے تو اللہ کے نوری فرشتے اس کے پروٹوکول، اس کے اعجاز، اس کی تکریم کے لیے اپنے نوری پروں کو اس کے قدموں کے نیچے اس راستے میں بچھا دیتے ہیں۔ فرمایا سنو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ایک عالم کی فضیلت عابد پر، عالم کی فضیلت، عالم کا موازنہ کسی لنگے لچے لفنگے سے نہیں، کسی ڈاکو ڈکیت سے نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس سے تو افضل ایک مسجد میں عام آدمی جو جھاڑو دینے والا ہے وہ بھی افضل ہے، بلکہ عالم کا موازنہ، عالم کا مقابلہ اس سے کیا جو عابد شب زندہ دار ہے، جو راتوں کو تہجد ادا کرنے والا ہے، راتوں کو عبادات نوافل میں مصروف رہنے والا، دن کو روزے سے رکھنے والا ہے، اعمال میں محتاط برتنے والا ہے۔ کہا عالم کی فضیلت اس عابد پر ایسے ہی ہے، کہا کفضل القمر علی سائر الکواکب، جیسے ایک چاند کی فضیلت باقی تمام ستاروں پر ہے، یہ عالم کی فضیلت ایک عابد پر ہے۔ آگے ارشاد فرمایا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور کفضلی علی ادناکم، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی ایک ادنا آدمی پر۔ تو جب ایک علم ایک حدیث سیکھنے کے لیے جو چلا ہے
اس کی غرض سے جب چلنے کا عالم یہ ہے تو پھر جو اپنی زندگی علم دین کی طلب کے لیے نکال دے، علم دین حاصل کرنے کے لیے مصروف رکھے، پھر اس کی غفلت کا، تو آپ جب جمعۃ المبارک کو آیا کریں، گھر سے چلا کریں تو دل میں ارادہ کر لیں ہم علم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم طالب علم بن کر کے جا رہے ہیں، حدیث رسول سننے کے لیے جا رہے ہیں، قرآن کی تفسیر سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم دین سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ فضیلت ہے۔ اور فرمایا عالم دین کے لیے دعا استغفار، دعائے مغفرت کرتی ہیں جو آسمانوں میں ہیں، یعنی آسمان کے فرشتے اور جو کچھ زمین میں ہے، زمین کی سب مخلوقات، حتی الحیتان فی الماء، فرمایا یہاں تک کہ سمندر کے پانی میں رہنے والی جو مچھلیاں ہیں وہ بھی عالم دین کے لیے استغفار طلب کرتی ہیں۔ پھر جس کے لیے یہ سب استغفار طلب کریں، پھر اس کا پروٹوکول اور اس کا اعجاز کیا ہوگا۔ آج کا ایک لچا لفنگا ڈاکو ڈکیت بھی اپنے سامنے ایک عالم کی کوئی حیثیت نہیں جانتا ہے، جبکہ کہا عالم کی اتنی بڑی فضیلت ہے عابد پر، جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے کسی ایک ادنا پر، جیسے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی طلب علم کا حوصلہ عطا فرمائے اور ہمیں تمام کو مالک و مولا علماء کی فہرست میں شامل فرمائے۔